بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو اسلام کے ایک اور روشن پہلو سے روشناس کراؤں گا، وہ ہے حلال اور حرام کھانے کے سائنسی پہلو۔ اسلامی تعلیمات میں حلال اور حرام کھانے کے احکامات محض روحانی پہلوؤں تک محدود نہیں، بلکہ ان کے پیچھے سائنسی اور طبی وجوہات بھی کار فرما ہیں۔ جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ حلال کھانے کے اصول انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، جبکہ حرام کھانے کے نقصانات بھی سائنسی طور پر واضح ہو چکے ہیں۔ ان کی مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں کہ سور کا گوشت مختلف بیماریوں اور زہریلے جراثیم کا سبب بنتا ہے۔ اس میں ٹریچینوسس جیسے خطرناک پیراسٹس پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سور کا نظام ہاضمہ ہر طرح کی گندگی کو جذب کر لیتا ہے، جو اس کے گوشت میں زہریلے اجزاء کی موجودگی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس وجہ سے طبی ماہرین بھی سور کے گوشت کے استعمال سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسلام میں خون پینے اور مردہ جانور کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ خون میں مختلف زہریلے مادے اور بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مردہ جانور کے گوشت میں سڑنے کے باعث خطرناک بیکٹیریا اور زہریلے اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جو فوڈ پوائزنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسلامی طریقہ ذبح کو طبی اور سائنسی لحاظ سے زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جب جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا زیادہ تر خون خارج ہو جاتا ہے، جو کہ بیکٹیریا اور نقصان دہ مادوں کو کم کر دیتا ہے۔ سائنسی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلامی طریقے سے ذبح کیے گئے جانور کم تناؤ محسوس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے گوشت کا معیار بہتر اور صحت بخش ہوتا ہے۔ الکحل اور نشہ آور اشیاء کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور سائنسی تحقیق بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ شراب نوشی سے جگر کی بیماریاں، دماغی کمزوری اور رویے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الکحل جسم کے مدافعاتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے اور کئی مہلک بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ حلال غذا کا استعمال صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ حلال کھانے والے افراد میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے اور وہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حلال خوراک کے اصول جدید غذائی ماہرین کی تحقیق کے بھی مطابق ہیں، جو تازہ قدرتی خوراک کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ آج کل جدید لیبارٹریز اور تحقیقاتی ادارے حلال خوراک کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ، فوڈ اسکیننگ اور سائنسی آلات کے ذریعے کھانوں میں حلال اور حرام اجزاء کی شناخت ممکن ہو چکی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال کھانے کے اصول جدید سائنسی معیارات کے بھی عین مطابق ہیں۔ تو دوستو، اسلامی احکامات محض عبادات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کا براہ راست تعلق انسانی صحت اور زندگی سے بھی ہے۔ حلال کھانے کے اصول جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مفید ہیں، اور جدید سائنسی تحقیق بھی انہی اصولوں کی تائید کرتی ہے جو 1400 سال پہلے بتا دیے گئے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کبھی اپنے کھانے کے انتخاب پر غور کیا ہے؟ کیا سائنسی حقائق نے آپ کی رائے پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ آپ کے خیال میں حلال کھانے کے اصول آج کے جدید طرز زندگی میں کس حد تک اہمیت رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔